اور جو اصل مسئلہ ہے یہاں قابل غور وہ یہی ہے کہ عذاب قبر سے بچاؤ حاصل کیجئے، ان گناہوں سے اجتناب کیجئے جو گناہ عذاب قبر کا باعث بنتے ہیں، جن میں سے ایک چغل خوری ہے اور دوسرا استنجا میں احتیاط نہ کرنا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث، طویل حدیث ہے، سمرہ بن جندب کی روایت سے، اس میں کچھ اور اسباب کا بھی ذکر۔ جبریل امین نے آپ کو خواب دکھائی اور خواب میں یہ برزخی منظر دکھائے، قبر کے احوال دکھائے۔ ایک حال یہ تھا کہ ایک شخص کے چہرے کو چیرا اور کاٹا جا رہا، منہ سے لے کر گدی تک، ناک سے لے کر گردن تک، آنکھ سے لے کر گردن تک، پھر بائیں طرف بھی۔ پوچھا اس کے کیا گناہ؟ فرمایا کہ 2 گناہ ہیں۔ رفض القرآن، یہ قرآن یاد کر کے بھول گیا، وہ ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، اور یہ فرضی نماز سے سویا ہوتا تھا، جماعت کھڑی ہوتی یہ گھر میں سو رہا ہوتا۔ یہ 2 گناہ بھی عذاب قبر کا باعث ہے۔ ایک منظر اور دیکھا، ایک شخص الٹا لیٹا ہوا اور اس کے سر پہ ایک شخص سوار ہے جو اس کے سر کو کچل رہا ہے بار بار۔ اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کے یہ 2 گناہ ہیں، قرآن یاد کر کے بھول جانا اور فرض نماز سے سوئے رہنا۔ اور جس کے چہرے کو چیرا پھاڑا جا رہا ہے، اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا گناہ یہ ہے کہ یغدو من البیت یکذب الکذب تبلغ الآفاق، صبح اپنے گھر سے نکلتا اور جھوٹ بولنا شروع ہوتا اور کوشش کرتا کہ اس کا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ کہاں ہے وہ اہل صحافت اور کہاں ہے وہ تنظیموں والے جو اپنی تنظیموں کا سر اونچا کرنے کے لیے ٹکا ٹکا کے جھوٹ بولتے، ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور کوشش کیا ہے کہ ہماری یہ بات اور یہ خبر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے۔ کتنی شدید وعید۔ ایک منظر دیکھا کہ ایک تالاب ہے جس میں آگ جل رہی اور وہ سیال شکل کی ہے اور سرخ رنگ ہے، اس میں لوگ جل رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ جن کے کاروبار میں سود شامل تھا، جن کے کاروبار میں حرام شامل تھا۔ کچھ اور لوگ بھی جو دیگ نما ایک برتن میں جل رہے ہیں، جس کا پیٹ چوڑا ہے اور منہ تنگ ہے۔ پیٹ چوڑا اس لیے ہے کہ ان لوگوں کی تعداد بہت تھی، اور منہ تنگ اس لیے کہ کوئی اس سے باہر نہ نکل سکے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ ہؤلاء الزنات والزوانی، یہ زانی مرد اور عورتیں۔ تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اپنی قبر کی تیاری کیجیے تقوی کے ساتھ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ تو یہاں 2 باتیں مذکور ہیں، ایک چغل خوری اور ایک استنجا میں بد احتیاطی۔ تو یہ شریعت کی سماحت ہے کہ شریعت نے یہ تعلیم ہمیں دی اور ہمیں آگاہ کر دیا کہ استنجا میں بد احتیاطی جو ہے یہ عذاب قبر کا باعث ہو سکتی ہے۔ جی